بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے اور قوم ہے جب قوم کو روک ٹوک کیا تو اس کے متکبر اور غرور میں مبتلا سرداروں نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، بستی سے نکال دیں گے، ہاں ایک صورت ہے صلح کر لو، ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو جواب دیا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے سارے پیچھے قصے گزرے ہیں، ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے بتایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اس دنیا میں اللہ کا دستور یہی چلا رہا ہے کہ جب قومیں نافرمان بنتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کی گرفت فرماتے ہیں، کبھی نرمی کے ساتھ کبھی سختی کے ساتھ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنی کیے پہ انہیں ندامت ہو۔ لیکن جب وہ نہیں باز آتے تو پھر اللہ رب العزت ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں اور ان کے کفر پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا پھر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اہل ایمان کو پیغام ہے کہ اگر ایمان والے تقوی کی زندگی اختیار کریں گے تو نہ یہ ہے کہ اس سے ان کی آخرت سنورے گی بلکہ دنیا بھی ان کی بڑی مبارک ہو جائے گی، ان کی زندگی بھی بڑی مبارک ہو جائے گی اور ان کی دنیا بھی بڑی برکت والی ہو جائے گی۔ تقوی کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت کا وعدہ ہے۔ اب یہ تقوی انفرادی ہوگا تو انفرادی زندگی مبارک ہو جائے گی، گھرانے میں ہوگا وہ گھر مبارک ہو جائے گا، اور پوری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ تقوی ہوگا تو پورا معاشرہ اور سوسائٹی مبارک ہو جائے گی، اور پوری قوم ہی تقوی شعار بن جائے تو اللہ رب العزت اس پوری قوم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا جسے کہیں کہ مستحق بنا دیں گے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا۔ بس اوقات آدمی صرف مادی زندگی سے اپنی زندگی سنوارنا چاہتا ہے اور سارے منصوبے بنا لیتا ہے، اور بدائے نتیجہ قریب ہوتا ہے لمحوں میں سارے منصوبے دھرے کی دھرے رہ جاتے ہیں، ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اختیار تو اللہ کا ہے، قدرت تو اللہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی بنانے سنوارنے کی ایک قیمت اور اس آیت میں اہل ایمان کو بتائی ہے، وہ ہے تقوی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اور بھائی امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ رمضان تو آیا ہی اسی لیے ہے، اللہ کرے ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں تقوی آ جائے۔ مسلمان رمضان میں کچھ عبادات تو کر لیتا ہے اور کچھ اس کی عبادات میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے لگے بندھے گناہوں پر ندامت نہیں ہے اور رچے بسے گناہوں پر سچی توبہ نہیں ہے۔ رمضان گزرتا ہے اور رمضان سے پہلے اور رمضان کی زندگی سے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ وہی ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا جو کینسر زندگی میں ہے اس سے صحت ایمانی لحاظ سے بنتی نظر نہیں آتی۔ تو تقوی یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اگر زمین والے تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں آئیں گی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر ایک طویل قصہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ہے، کیونکہ اس قوم کی جہالت اور اس قوم کی کمزوریاں باقی ساری قوموں سے بڑھ کر تھیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور انہی کا اندر ایک بڑا فرعون بھی موجود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص معجزے عطا فرمائے، عصا کا اور ہاتھ کا، ید بیضاء، یہ خاص معجزے آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن یہ سارے معجزے انہوں نے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھے لیکن انکار کیا،
انکار کیا۔ تو اسی کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ فرعون کے سامنے اپنی اللہ کے پیغام کی بات کی اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو فرعون مقابلے پہ آ گیا اور آپ نے جب اپنا معجزہ دکھایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ ایک خط جسے کہیں کہ وہ اس سے لکھا ہے روایات میں کہ وہ فرعون اس سے دیکھ کر گھبرا گیا اور اپنے تخت سے اتر کر دوڑنے لگا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس سے تو ساری قوم ہی میری موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی۔ واپس لوٹا اور اس نے شور مچایا، یہ شخص جادوگر ہے، اور اپنے سارے وزراء کو اور اپنے ہم نشینوں کو اکٹھا کیا اور مشورے میں طے ہوا کہ ہمارے پاس بھی تو بڑے بڑے ماہر قسم کے جادوگر موجود ہیں، کیوں نہ ہو بھرے میدان کے اندر اور سارے مجمع کے سامنے وہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں اور اس سے ہمیشہ سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ایک مجمع اکٹھا کیا گیا، ایک دن مقرر کیا گیا اور وہاں جادوگر بھی اکٹھے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے۔ جادوگروں کے درمیان اور آپ میں گفتگو ہوئی، چنانچہ پہلے انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی۔ لاٹھی پھینکنے کی دیر تھی، تلقف ما یافکون، تو وہ لاٹھی سب کچھ اژدہا ان سب جادوگروں کے بنائے اژدہوں کو نگلنے لگا اور اس سے ہر شخص کے سامنے حق واضح ہو گیا، معجزہ اور جادو کا فرق واضح ہو گیا۔ لیکن چونکہ وہ جادوگر واقعی اپنے فن میں مہارت رکھتے تھے اور جب انہوں نے اپنا یہ حشر دیکھا سمجھ گئے مقابلے میں کوئی جادوگر نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے گیا۔ کیا کیفیت ہوگی فرعون کی، اور کس قدر وہ غضبناک ہوا اور کس قدر اس کے اندر بے چینی بڑھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس نے فوراً دھمکی دی کہ میں تمہارا ہاتھ اور تمہارے پاؤں خلاف طور پہ کاٹ کر تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ لاٹھی اژدہا بن گئی، اور یہ معجزہ تھا کہ بغل سے ہاتھ نکالتے تو چمکدار اور روشن ہو جاتا، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ یہ ہے کہ یکایک وہ جادوگر ایسا ایمان لے کے آ گئے کہ کوئی دھمکی ان پر کارگر ثابت نہیں ہوئی، ایسا ایمان لے کے آ گئے کہ وہ ان کے اندر رچ بس گیا اور ایسی استقامت کا مظاہرہ کیا اور وہ جادو کہنے لگے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وہ کہنے لگے کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہونا بھی کیا ہے، ہاتھ کاٹ دو گے، پاؤں کاٹ دو گے، سولی پہ لٹکا دو گے تو ہوگا کیا، ہم تو اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے اور ہم اس اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما دے اور اسلام پر اور اس کی فرما برداری پر ہماری موت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ان لمحوں میں نبی علیہ حضرت موسیٰ کی وہ صحبت اپنا اثر دکھا گئی۔ وہ جاہل تھے، ضدی نہیں تھے، نہ واقف تھے، تکبر نہیں تھا۔ وہ جاہل تھے، ضدی نہیں تھے، نہ واقف تھے، تکبر نہیں تھا، لیکن جب ان کی جہالت دور ہوئی، جب ان کی بے خبری دور ہوئی اور انہیں پتہ چل گیا، فوراً ایمان لے گیا۔ ضدی اور متکبر کا ایمان لانا مشکل ہے، ناواقف آدمی کے لیے ایمان لانا آسان ہے۔ ناواقف کے لیے ایمان لانا آسان ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے نبی کی زندگی میں ایک بات نظر آتی ہے کہ آپ کے امتیوں میں سے بعض ایسے گزرے ہیں جن پر لاکھوں لوگ جن پر ایمان لے آئے، جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی امت میں بعض افراد ایسے ہوئے کہ جن کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کے اسلام کے ذریعہ بنا دیا۔
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے تھوڑے، آپ کی امت کے افراد پر، ایک ایک فرد پر لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا۔ تو وجہ وہی ہے کہ آپ کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ ضدی تھے، متکبر تھے، اور آپ کی امت کے لوگوں کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ ناواقف تھے، وہ بے خبر تھے۔ یہ فرق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی ایسی ضدیوں سے اور ایسے متکبروں سے پڑا، تو وہ سارے کے سارے وہ جادوگر ایمان لے آئے، اور ہر دھمکی اور جسے کہیں کہ ہر بڑی سے بڑی آزمائش کے لیے وہ تیار ہو گئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون اور اس کی قوم نے ہمیشہ تکبر سے کام لیا، سرکشی سے کام لیا۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، کیسے کیسے عذاب ان پر آئے کہ کھیتیاں تباہ ہو گئی، ٹڈیاں اتنی برسی کہ درخت کے پتوں تک کو چاٹ گئی، اور اس کا تذکرہ فرمایا مینڈکوں کی اتنی کثرت ہوئی، منہ کھیلتے تو مینڈک منہ میں چھلانگ لگا دیتی، ان کے مٹکوں کا پانی اور ان کی ٹینکیوں کا پانی اور ان کی نہروں کا پانی سب خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، اس سے نجات مل جائے، ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے، ان سے عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر اسی روش پہ زندگی گزارتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اس ظالم سے نجات نصیب فرما دی۔ لیکن ان کے اندر رہنے والا ایک شخص سامری، وہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو لے کر ان کو نجات دلائی تو ضرورت پڑی ایک دستور زندگی کی، تو آپ تشریف لے گئے، 40 دن تک رات دن وہاں ٹھہرے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تورات کی شکل میں کتاب عطا فرمائی۔ اور آپ کی قوم میں رہنے والا ایک شخص سامری، جس نے ایک بت بنایا اور قوم کو، بنی اسرائیل کو اس بت پرستی پہ لگا دیا، اس کی مذمت کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے یہ قوم عجیب و غریب قوم تھی، قدم قدم پہ پھسل جایا کرتی تھی، وعدے کیا کرتی تھی، لیکن پھر بھلا دیا کرتی تھی، اور بار بار یہ حرکتیں کرتی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن تمہارا یہ داخلہ عاجزی کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو، لیکن بجائے عاجزی انکساری کرنے کے یہ تکبر کے ساتھ داخل ہوئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کا تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رسالت دی ہے کہ آپ کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ ہے۔ پھر اس قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسی کیسے نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے بادلوں کو سایہ بنا دیا، اور من اور سلوہ جیسے کھانے ملے۔ لیکن جب انہیں یہ تلقین کی گئی کہ وہ صرف ہفتے کے دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے سے اس دن بھی مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں عذاب دیا، اور یہ بندر بنا دیے اور خنزیر بنا دیے، قردۃ خاسئین۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں رسوا فرمایا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے ایک عہد لیا اور پہاڑ کو ان کے سروں پہ ٹھہرایا، اور ان سے کہا کہ تم مانو، لیکن انہوں نے پھر روگردانی کی۔ اور ابتدائی انسانیت کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے ساری انسانیت سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا تھا، اور لوگوں نے پھر اس عہد شکنی کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر انہی بنی اسرائیل کا ایک شخص بلب بن باعورہ، جو بظاہر صاحب علم تھا، علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور اس نے اپنا علم دنیا کی مفادات کی خاطر بیچ ڈالا۔ اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے اسے عبرت کا نمونہ بنایا، اور ایسا ہو گیا جیسے کتا زبان منہ سے نکل کر ہر وقت ہانپتا رہتا تھا، اور یہ صرف اس لیے
کہ اپنے علم پہ عمل نہیں کیا اور اس علم کو دنیا کے مفادات کے لیے استعمال کیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر تقوی کے اور بغیر کردار کے نرا علم بھی آدمی کو نجات اور عزت نہیں دلا سکتا، بلکہ وہ عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ پھر کفار کا تذکرہ ہے جن کے بظاہر دل بھی ہیں، دماغ بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن اللہ فرما رہے یہ تو ایسے ہیں جیسے جانور ہیں۔ اولئک الانعام بل هم اضل، اس لیے کہ جب ان اللہ کی نعمتوں سے یہ فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے، اور انہیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملی، اولئک الانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی کئے گزرے ہیں۔ بہت سارے جانور بھی اپنے مالک کی اطاعت میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اس مالک کی اطاعت کرتے ہیں، یہ تو ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک الانعام، اللہ اکبر۔ ایمان کے بغیر قرآن کسی انسان کو انسانیت کا مرتبہ بھی نہیں دینا چاہتا۔ ایمان کے بغیر کسی کو انسانیت کا شرف بھی قرآن نہیں دینا چاہتا، بلکہ فرمایا اولئک الانعام، جو ایمان سے محروم ہے اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات سے ایمان پر اور آپ کی صفات پر ایمان سے محروم ہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے مختلف اسماء ہیں، ان اسماء میں سے جسے چاہیں اللہ کو اس سے پکاریں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، بظاہر وہ دنیا کے اندر ان کی زندگی بڑی عیش و عشرت میں نظر آتی ہے، بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، یہ ڈھیل ہے اور ایک وقت مقرر ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کب آئے گی اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور اسے ہر چیز پر اختیار حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، ہاں وہی کچھ ہوتا ہے اور وہی کچھ جانتا ہوں جو میرا اللہ مجھے بتاتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شرک کی مذمت فرمائی اور ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہیں آنکھیں ہیں اور جن کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کی مثال اسی کی طرح ہے جیسے ان کے یہ اندھے بہرے ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر قرآن نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی کہ عفو اور درگزر سے کام لیں اور جہلا سے اعراض کریں۔ اس صورت کی شروع کے اندر بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا تھا، اور آخر کے اندر پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے اسے توجہ سے سنا جائے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ سنا جائے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہی لوگ پسند ہیں جو تکبر اور غرور کے بجائے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ پھر سورہ انفال ہے، اور اس انفال یعنی وہ مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ غزوہ بدر جو تمام اسلامی غزوات کی ابتدا اور بنیاد تھا، اس موقع پہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں غنیمت آئی تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی کہ کچھ لوگ گھڑ سوار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیدل ہوتے ہیں اور لوگ پیچھے کمک پہنچانے والے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے انداز سے تقسیم ہوگی، اس میں اختلاف رائے نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی اور یہ اللہ کی فرما برداری، یہ باہمی اتفاق و اتحاد کی بنیاد ہے۔ اور پھر اہل ایمان کی خاص صفات کا تذکرہ ہے، ایمان والے جن کا اللہ کی یاد سے اور اللہ کے تذکرے سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خشیت میں اضافہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا دیے ہوئے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ سچے پکے ایمان والے ہیں، یہ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کس انداز سے ایک چھوٹے سے قافلے کے در پہ مسلمان گئے، لیکن ایک بڑے لشکر سے ٹکراؤ ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد کے مقابلے میں دشمن کی تعداد کئی گنا بڑھ کر تھی اور مسلح تھے، اور جسے کہیں کہ عسکری طور پہ پوری ان کی استعداد میں انہیں مہارت حاصل تھی، لیکن اللہ رب العزت چاہتے تھے آج حق واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا سبھی کو پتہ چل جائے، اور پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اہل ایمان پر آئی
تاکہ اہل ایمان کے دل مطمئن رہے اور انہیں اطمینان ملے. اور اللہ رب العزت نے کفار کے دل کے اندر رعب ڈال دیا اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے. اہل ایمان کو میدان جہاد کے متعلق کچھ ہدایات دی کہ میدان جہاد کے اندر پیٹ نہ پھیرنا، میدان سے نہ بھاگنا. ہاں، کمک لینے کے لیے، مدد لینے کے لیے اگر پیچھے ہٹ گئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میدان جہاد کے اندر جو تمہارا کفار کو شکست دینا تھا، حقیقت میں یہ سب اللہ کی مدد اور نصرت تھی، یہ سب اللہ کی مدد اور نصرت تھی. اور پھر اہل ایمان کو تلقین فرمائی تم ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے. بدترین مخلوق زمین پر وہی ہے جو گنگے اور بہرے اور نہیں سمجھتے، یعنی مطلب یہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، وہ بدترین مخلوق ہے. اہل ایمان سے کہا ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کہنا مانو اور اس کی اطاعت کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے. ایک عذاب کی شکل وہ ہوتی ہے جو صرف گناہگاروں پر ہوتی ہے، اور ایک عذاب کی شکل وہ ہوتی ہے جو صرف ظالموں اور گناہگاروں پر نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ تبھی ہوتا ہے جب زمین پر کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں اور کھلے عام اللہ کے حکم ٹوٹنے لگتے ہیں، پھر عمومی عذاب آیا کرتے ہیں. اہل ایمان سے کہا کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے معاملے میں کوتاہی اور خیانت سے کام نہ لینا. اور اہل ایمان سے کہا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ رب العزت تمہیں فرقان، تمہیں ایک بصیرت اور تمہارے دلوں میں ایک روشنی پیدا فرما دیں گے، جس روشنی کے بدولت حق اور باطل کا پتہ، صحیح اور غلط کی پہچان اور بدعت اور سنت کا جسے کہیں کہ امتیاز تمہارے دلوں میں آ جائے گا، اس کو کہتے ہیں فرقان. یہ انعام ملے گا جب تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، اور تقوی کے بدولت اللہ تمہاری چھوٹی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر ان کفار کا تذکرہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پرانے واقعات ہیں، پھر اگر آپ واقعی سچے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں نہیں برستا؟ ہم اللہ کے اگر نافرمان ہیں تو اللہ کی پکڑ ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان کی اللہ کے عذاب سے حفاظت کی دو شکلیں ہیں. ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وجود، اور دوسرا قوموں کا استغفار کرنا. جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں ہوگا. اور دوسرا عذاب سے بچنے کی شکل جب قوم اللہ سے معافی اور استغفار کرتی رہے گی تب بھی اللہ کا عذاب ان پہ نہیں آئے گا. اگرچہ آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما نہیں ہے، لیکن ایک نسخہ عذاب کی حفاظت کا امت کے پاس قیامت تک رہے گا، اور وہ نسخہ یہی ہے کہ جب امت اپنی خطاؤں پہ سچی ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتی رہے گی تو ہمیشہ اللہ کے پکڑ اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی. اور جب کوئی قوم استغفار اپنے کیے پہ استغفار نہیں کرے گی تو وہ غیر محفوظ ہو جائے گی، پھر وہ غیر محفوظ ہو جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ کفار پر اللہ کا عذاب ہے، ان کفار پر، اور اس لیے کہ وہ اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا اور اس پہ فخر کرنا کہ وہ اللہ کے گھروں کے متولی ہیں اور وہ اللہ کے گھروں کی خدمت کرتے ہیں بیت اللہ کی، تو یہ بیت اللہ کے متولی نہیں ہے، یہ تو زبردستی ان پہ مسلط ہیں. اللہ کے گھروں کے متولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں اور نیک اور متقی ہوتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے، اور اس ٹکراؤ سے حاصل یہ ہے کہ اللہ گندگی کو اچھائی سے الگ کر دے اور خباثت کو پاکیزگی سے الگ کر دے اور پھر انہیں جہنم میں پھینکے. اس کا تذکرہ فرمایا. اور کافر لوگ اگر اپنے کیے پہ باز آ گئے ماضی کے سارے خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. اور اہل ایمان سے کہا کہ فریضہ جہاد اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کا دین خالص اور اسلامی زندگی دنیا کے اندر قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کی طرف سے یہ فریضہ جہاد ہے. اور فرمایا
کہ اگر لوگ منہ موڑ لیں اور آپ کے پیغام اور دعوت کو قبول نہ کریں تو آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے اور بہترین مددگار وہی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔